بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ قواعد المنطق کا صفحہ نمبر 30 ہم آج کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ فصل 4 ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ تصور اور تصدیق کی تقسیم۔ تصور اور تصدیق کی تقسیم میں تصور کی 21 اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں۔ یہ انڈر لائن کر لیجئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے رٹا لگا لیجئے گا یا اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کر پڑھ لیجئے گا کہ تصور کی 21 قسمیں ہیں اور تصدیق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں۔ یہ کل 28 قسمیں ہیں، یعنی 21 اور 7 ہو گئے 28۔ وجہ اثر علم ایک چیز کا ہوگا یا امور متعدد کا ہوگا۔ اگر ایک چیز کا ہو تو تصور کی پہلی قسم ہے، اگر امور متعدد کا ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، ما النسبت ہوگا یا بدون النسبت ہوگا۔ اگر بدون النسبت ہوگا تو تصور کی دوسری قسم اگر ما النسبت ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، نسبت تامہ ہوگی یا نسبت ناقصہ ہوگی۔ اگر نسبت ناقصہ ہو تو مرکب ناقص کی 5 قسمیں، تو یہ کل 7 قسمیں ہوئیں۔ اگر نسبت تامہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، نسبت انشائیہ ہوگی یا نسبت خبریہ ہوگی۔ اگر نسبت انشائیہ ہو تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، توکل تو کل جو ہے وہ توکل نہیں عناصف تو کل جو ہے وہ 17 قسمیں ہوئیں۔ اگر نسبت خبریہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، مال الحکایہ ہوگی یا بدون الحکایہ ہوگی۔ اگر بدون الحکایہ ہو تو تصور کی 18ویں قسم تخیل، اگر مال حکایہ ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، مال افکار ہوگی یا بدون الافکار ہوگی۔ اگر مال افکار ہو تو تصور کی 19ویں قسم تکذیب، اگر بدون الافکار ہو تو پھر بدون الافکار ہو تو پھر بدون الافکار ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، جانب مخالف کا احتمال ہوگا یا نہیں۔ اگر ہو تو پھر 3 حال سے خالی نہیں، جانب مخالف کا احتمال برابر ہوگا یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ اگر برابر ہو تو تصور کی 20ویں قسم شک، اگر زیادہ ہو تو تصور کی 21ویں قسم وہم، اور اگر کم ہو تو تصدیق کی پہلی قسم ظن ہوگی۔ اگر جانب مخالف کا احتمال نہ ہو اسے جزم بالحکم، پھر یہ جزم بالحکم دو حال سے خالی نہیں ثابت ہوگا، یعنی تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو، یا غیر ثابت ہوگا یعنی تشکیک مشکک سے زائل ہو۔ اگر غیر ثابت ہو تو تقلید، پھر تقلید کی 2 قسمیں ہیں، اگر واقع کے مطابق ہو تو تقلید مصیب، اور اگر نہ ہو تو تقلید مخطی۔ اگر ثابت ہو تو پھر وہ حال سے خالی نہیں، یعنی واقع کے مطابق ہوگا یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو جہل مرکب، اور اگر ہو تو یقین۔ پھر یقین 3 حال سے خالی نہیں، حاصل بالدلائل ہوگا یا حاصل بالمشاہدہ ہوگا یا حاصل بالتجربہ ہوگا، یعنی یہ 3 دلائل جو ہے نا وہ لازمی طور پر پھر یہ 3 حال پھر ہمارے جو ہے نا وہ بنیں گے۔ اگر حاصل بالدلائل ہو تو علم یقین، اگر حاصل بالمشاہدہ ہو تو عین الیقین، اور اگر حاصل بالتجربہ ہو تو حق الیقین ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم قواعد کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ یہاں پر قاعدہ نمبر 1 ہے جی، نہات جس کو مفرد یا جملہ ناقصہ کہتے ہیں تو اسے مناطقہ اسے تصور کہتے ہیں۔ کشاف الاصطلاحات الفنون میں تفہیم المنطق میں کیفیت کے اعتبار سے یقین کے 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم یقین کسی چیز کی کیفیت و ماہیت سے وہ پوری آ گئی جو غور و فکر سے حاصل ہو۔ عین الیقین وہ یقینی علم جو مشاہدے سے حاصل ہوا ہو۔ حق الیقین علم الیقین اور عین الیقین کے اجتماع سے حاصل ہونے والا پورا یقین ہے۔ کشاف اصطلاحات الفنون۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر جو ہے وہ 30 مکمل ہوا، تو اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے ان قواعد کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آنے والے ایل ایم ایس اور آنے والے جو ہے نا وہ ایل ایم ایس میں آنے والے جو ہے نا کوئز اور آنے والی جو ہے وہ اسائنمنٹ سے جو ہے وہ تیار رہیں، اور اسائنمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ بالکل ریڈی رہیں۔ اور اجازت دیجیے اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.